الحمد لله رب العالمين والصلاة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل السنة وأولياء الطريقة أجمعين إلى يوم الدين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة نصف شعبان ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا إلى آخر. رواه ابن ماجه. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا على رسول الأمين الكريم المكين الدين. قال الله تعالى في شان الحبيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. کہو اللہ اللہ، کہو اللہ اللہ. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کہو اللہ اللہ، کہو اللہ اللہ. جس وقت کی خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. کہو اللہ اللہ، کہو اللہ اللہ. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے
شان خدمت کاروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروان دل جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروان دل جب عشق مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ جب حسن کا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے رفتار کا جب یہ عالم ہے گفتار کا عالم کیا ہوگا کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا شاهدين نسمك مدين نسمة عاشقان جلوة برجوسين نسمة صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله محمد دي من جبر الله بمحمد عالم سمينا اسماء الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا واجب الاحترام امام الخطیب مسجد اعظم مولانا مشتاق صاحب حفظہ اللہ اراکین اوقاف اسلامیہ انچارج زیارت شریف خواجہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلتوی چوم باوقار بزرگان دین ملت مشایخان اعظام جوانان ملت اسلامیہ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ وحسن الجزا فی الدارین تمام تعریفیں اور تمہیدیں ایک وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے،
جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا، انہی کائنات میں جو مختلف علماء کرام فرماتے ہیں، بعض لکھتے ہیں 9 عالمین کے حوالے سے آیا ہے، جیسے مسلم شریف کا حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی یونیورس سے تمام یونیورس کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، چونکہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی صورت میں جانتے ہیں، لیکن جو جنات ہیں، جنات تو خلق الجان من مارج من نار، نار والے کیسے پہچانتے؟ سورہ الحقاف گواہ۔ آپ دیجئے یہ جو انہوں نے لایا ہے ہدیہ وغیرہ، یہ آپ تناول بھی کرتے رہے، لیکن پلیز اٹینشن می، کیونکہ مسجد ادب کا گھر ہے، مسجد میں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ہر ایک کوئی آفس سے بلانگ کرتا ہے، یا کوئی بزنس سے بلانگ کرتا ہے، یا کوئی کسی کاروبار میں مشغول رہتا ہے، ہر ایک کام میں ڈسپلن مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہر ایک کام بگڑ سکتا ہے۔ جو میرے یہ عزیز گرامی ہیں وہاں ٹیک لگائے ہوئے، آپ ثواب نہیں کما رہے، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر بزرگ کوئی ہوگا جس کو مجبوری ہے میری طرح کرسی پہ بیٹھنا، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، کمزور ہے، تو وہ اگر ٹیک لگائے گا تو چلے گا، لیکن جوان ہو کے اب ٹیک مت لگائے، آپ آگے مہربانی کریں، وہاں بیٹھے ہیں، آپ آگے مہربانی کر کے آپ آگے۔ یہ مسجد ہے نا، یہ گارمت ہے، یہ مسجد ہے، تکیہ کو اٹھا کے بیٹھیں گے نا، مسجد ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہم برائی کرنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا جو غرور ہے، اپنا جو گھمنڈ ہے، اپنا جو تکبر ہے، اس کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ جو یہاں پہ مسجد میں بھی ایسا بیٹھے گا جیسا کوئی بادشاہ، ایک ہی صفحے میں کھڑے ہیں محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد میں اگر مشتاق صاحب یہاں ہیں، اگر یہ نماز پڑھاتا ہوگا، وقت کا پی ایم کی پیچھے کیوں نہ آئے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں اس کو جگہ ملے گا وہیں۔ یہاں کوئی نہ کھڑکانچی ہے، نہ کوئی بڑا سیاستدان، نہ کوئی افسر۔ مسجد ہر ایک کو پروٹیکٹ کرے ہے صرف۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، گورا ہو، کالا ہو، سفید ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جیسا بھی ہو، ہر ایک کو ایک ہی صفحے میں یہاں پہ ایک ہی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ باقی جس کو خشوع خضوع ہوگا، وہ اگر پیچھے صفحے میں نہیں بیٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اصول کو دیکھ رہا ہے۔ اگر میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، مجھ میں خشوع خضوع نہیں ہوگا، بڑے میں علامت دہر ہوں، کوئی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پران کون مودو قرآن پران کون گوئی سو قرآن پران زندگی درود قرآن پران دود منصور قرآن پری تمو شب راز بدی ودن ودن اچھن قرآن پران پران بے دم کی درود
لہذا ڈسپلن کے ساتھ رہے، سماعت کرے، پڑھنے والے کو ایک ہی ثواب ہے، سننے والے کو 2 ثواب۔ پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ قرآن کی تلاوت سنت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنا سننا فرض ہے۔ قرآن نے خود کہا جب تلاوت کی جائے تو آپ خاموشی سے سماعت کریں تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے۔ تو جو نہیں سنے گا تو اس کا مطلب اس کو قرآن کیا کہیں گے، اس کو قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے، اس کو قرآن اصل میں سمجھ ہی نہیں آیا۔ ورنہ جب ہم بات کرتے ہیں آپس میں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں آ گئے، فرمایا صحابہ یہاں بدبو آ رہی ہے۔ عرض کے ارسل دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہیں، کچھ نہیں یا رسول اللہ۔ عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یا رسول یہاں تو سبھی کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، وہ نجس وہ بدبو یہاں نہیں، مسجد میں دنیا کی باتیں کیے گئی شاید۔ ہاں یا رسول ہم نے مسجد میں بات کی ہے۔ وہ بھی کیا بات کی ہے؟ قیامت کی بات کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورہ الحج کی ابتدائی آیت مبارکہ۔ اے لوگوں، یہ میسج ہے، ڈرو ڈرو اس دن سے جس دن بہت خطرناک زلزلہ آنے والا ہے۔ یوم کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ اس سے پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اون کی طرح۔ آپ اور میں کیا رہیں گے؟ آج ہر طرف دنیا ایک فرسٹریشن میں ہے، دنیا ایک بہت بڑی آگ میں اللہ بچائے جلنے والی ہے۔ کہ اگر ہمیں واقعی زلزلہ یا موت کا ڈر ہوگا، جس کو شیخ العالم، کچھ لوگ یہاں کشمیری میں کشمیر سے بھی بلانگ کرتے ہیں، شیخ العالم رحمۃ اللہ اپنے کلام میں فرمایا تل زسکئی ہر چھک نژان ونت مال دل کی پہچان چھئی۔ یعنی نیچے آپ کے لیے کھڑا کھڑا ہے، آپ کھڑے میں جانے والے ہیں، اور آپ اوپر سے نعش نغمے کر رہے ہیں۔ اتنا بیگم ہے تو یہاں نہیں، وہاں نہیں، وہاں نہیں، وہاں نہیں، وہاں نہیں، وہاں تو کسی نہ کسی جگہ کھڑے میں تو آپ کو جانا ہے نا۔ الموت یاتی بغتۃ، جو جیسے کہتے ہیں ڈیتھ کیپرز لوگ کیلنڈر، ایسا نہیں ہے۔ ڈیتھ ہے وہ کیلنڈر۔ الموت یاتی بغتۃ، پتہ نہیں اس مسجد میں بھی کوئی جنازہ بھی نکل سکتا۔ لہذا یہ جو آج کی رات ہے، اس رات میں آج متعین کیے جاتے ہیں، چونکہ حدیث مبارک ہے جب بطن میں ہوتا ہے بچہ، نزل ملک فی بطن امی، پھر ملک آ جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، باربع کلمات، 4 باتیں لے کے۔ اس کا موت کہاں ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک ہے یا
بد ہے وہ اس کے گلے پہ ڈالا دیا جاتا ہے. جسے قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میں نے ہر ایک انسان کے گلے میں ایک کتاب ڈال دی ہے. وَنَخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جیسے ہی آپ لوگ مریں گے، سورہ اسراء میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے جیسے ہی آپ مریں گے، کب مریں گے، کہاں مریں گے، کسی کو پتہ نہیں. جیسے ہی آپ مریں گے تو وَنَخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اس کتاب کو جو آپ کے گلے میں آپ گھوم رہے ہیں، پھیر رہے ہیں، مسجد میں بھی، دفتر میں بھی، باغ میں بھی، ہر ایک جگہ یہی کتاب لے کے گھوم رہا، لیکن تجھے پتہ نہیں میں کون سی کتاب لکھ رہا ہوں. جیسے ہی کتاب ہماری کمپلیٹ ہو چکی، موت آ گیا. موت آ گیا، کب آ گیا، کہاں آ گیا، کیسے آ گیا، کسی کو پتہ نہیں. تو ہم نے کون سی تیاری کی ہے مرنے کی؟ یہاں پہ ہم جی رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے میرا باپ، میرا دادا، نانا، وہ زیادہ سے زیادہ 60 70 80 100 سال، 120 سال، 150 سال، 200 سال تک زندہ رہا. پھر کہاں بڑے بڑے سکندر کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ حتی اذا بلغ تغرب الشمس، قرآن کہہ رہا ہے سورہ کہف میں، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو جس کو سیر کرایا گیا ہے چڑھتے آفتاب سے غروب آفتاب تک پوری کائنات کا سیر کیا گیا ہے، کروایا گیا ہے. جب وہ اس دنیا سے رخصت کرنے لگا، وصیت کی میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنے لگا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. سکندر ذوالقرنین کوئی عام ہستی نہیں ہے جو چڑھتے آفتاب سے ڈوبتے آفتاب تک وہ عین حامت ہے، اور پھر اس نے آفتاب کو ایک کالے کنویں میں ڈوبتے ہوئے پایا جس کو آج کا دور سائنس کہتا ہے بلیک ہول. بلیک ہول 97% آج بھی بلیک ہولز غائب ہے سائنس کے پاس. اس بلیک ہول میں آفتاب ڈوبتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے پایا، لیکن نصیحت کی، وصیت کی میرے ہاتھ کفن سے باہر تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. سکندر ذوالقرنین بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا. آپ اور میں، میرا دادا، میرا نانا، میری نانی، بڑے بڑے بادشاہ، کیا کوئی بادشاہ تھا؟ صرف 4 بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں، جو 2 کافر تھے اور جو 2 مسلمان. ایک تمہیں عرض کرو گا، ارم ذات العماد، شداد 500 سال تک اس نے صرف باقی ارم بنایا. قرآن کہہ رہا 700 سال تک زندہ رہا، لیکن اللہ نے جیسے ہی 500 سال کے بعد اپنی بنائی ہوئی مین میڈ جنت میں جانے کی کوشش کی، 1 پاؤں ابھی وہ داخل کرنے ہی لگا تھا کہ موت آ گیا اور 70,000 لوگوں سمیت ہلاک ہو گئے. آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے؟ میں رکھوں گا سپر ایگو ہی نہیں، سپر ایگو میں رکھوں گا میں کوئی بڑا ہوں. کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان تو کون ہے، تو کیسا ہے، تب یاد کرنا اپنے آپ کی طرف تو کون ہے جب تو بیت الخلا میں جائے گا صبح یا شام، یا دن میں کسی جگہ کسی وقت یا رات کو. پھر بیت الخلا میں جا کے جیسے آپ سے بڑا بول یا چھوٹا بول جیسے ہی آپ سے خارج ہو جائے گا، پھر دیکھ لینا تو کون ہے، کون سی مشین تھی. رات کو کھایا تھا میٹ، رات کو کھایا تھا چکن، رات کو پیا تھا دودھ،
بڑے نعمتیں کھائے ہیں، اچھے اچھے نعمتیں کھائے ہیں. جیسے ہی رات گزری، جیسے ہی دن گزرا، کل آپ ٹوائلٹ میں چلے گئے، آپ بیت الخلا میں چلے گئے. آپ ایسی مشین ہے، آپ اے انسان ایسی مشین ہے، رات والی اس میٹ کو، رات والی چکن کو، رات والی دودھ کو، رات والے رائس چاول کو، رات والے روٹی کو، رات والے اچھے اچھے سلاد کو، رات والے میوہ جات کو آپ نے اپنے مشین میں ایسا اس طرح پھیر لیا کہ اس کو کل رات کو بڑی خوشگوار نعمتی تھی، لیکن آپ کے وجود سے گزرنا ان کو پڑا تو صبح جب دیکھتے ہیں نعمتیں، آپ کا کھایا ہوا چکن، آپ کا کھایا ہوا میٹ، آپ کا کھایا ہوا سبزی، آپ کی کھائی ہوئی سبھی فروٹ پھل فروٹ، صبح ہم دیکھتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں بدبو نجس میں. آپ کچھ نہیں ہے، آپ ایک گندگی کی ڈیر پہ معمولی سا جلد، جس کو کہتے ہیں جلد اوڑا ہوا ہے، باقی آپ کچھ نہیں. کس لیے آپ بھی ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوں گے. کوئی کسی وقت گاڑی میں ہوتا ہے، سفر پہ ہوتا، چھوٹا پیشاب آتا ہے یا بڑا پیشاب آتا ہے، کتنا ترستا ہے بندہ اگر جگہ جلدی نہ ملے. کتنا ہے، کیا حیثیت رہ جاتی ہے. وہاں رہتے ہی میں بادشاہ ہوں، وہاں رہتا میں افسر ہوں، وہاں رہتا میں مولوی ہوں، کچھ نہیں انسان. اسی انسان کو پھر ایگو آ جائے، موت کو بھی بھول جائے، پروردگار عالمین کو بھی بھول جائے، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائے، شب برات کو بھی بھول جائے جس میں اس کے نامہ اعمال موت کے حوالے کیا جا رہا ہے. نسائی میں حدیث مبارک ہے، ترمذی میں باب بھی آیا ہے، ابن ماجہ کا حدیث مبارک میں نے تلاوت کیا ہے جو ایک باب بھی آیا ہے شب برات پہ. اور لوگ آج فیس بک پہ اٹھتے ہیں، ڈالتے ہیں اس رات کو شب بیداری کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. مجھے وہ لوگ بتائے اس وقت فیس بک چلا رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ جو انجوائے کر رہے ہیں، وہ کس میں لکھا ہوا جو مسجد میں آیا ہے. سب سے افضل ترین گھر وہ مسجد ہے، سب سے بدترین جو جگہ ہے وہ بازار ہے. باہر ابھی کوئی لاؤڈ اسپیکر سے آواز بھی سنتا ہوگا، یصدون عن سبیلی من آمن یقول علیجا. قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور راستوں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، جو راستوں پہ بیٹھتے ہیں وہ کچی نکالتے ہیں ایمان والوں کو ہی. دیکھو ان کو دھرم در گئی، دیکھو ان کو کوئی قرآن سنے، یہ حدیث سنے. کیا رات پہ بستر پہ سونا قرآن سے ثابت ہے اور ہماری شب بیداری معاذاللہ قرآن سے ثابت نہیں ہے یا حدیث سے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ نبی کا ہی دین ہے یا کوئی اور؟ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب خود فرما رہا ہے، جو رب کی بات ہے وہ فرض ہے، جو حضور کی بات ہے وہ سنت ہے، جو فرض ہے اس کو عملانا بہت زیادہ ضروری ہے. اب مجھے بتائے، رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. اے مزمل والے، کمل والے، تیرے اس کمل میں روز معیشت میں سب آنا چاہیے، کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. تمہیں تو سور گچی کوہاں تبالا بدکارن گڑتی پکنا نافرمان افسوس کھاوان تجمال مدبان زاس کت کیوں. کوئی نہیں پوچھے گا. میرا بیٹا میرے سامنے ہے، دونوں بچے میرے ساتھ ہیں، یہ میرے کام آنے والے نہیں ہے.
قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان ازواجکم واولادکم عدو مضل مبین۔ اے بھائی مانو، آپ کی گھر والیاں، بیویاں اور آپ کے بیٹے بچیاں آپ کے کھلے دشمن۔ ہم سانپ کو دور پلا رہے ہیں، کس کو؟ سانپوں کو ہم دودھ پلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم پلا رہے ہیں دودھ سانپوں کو۔ اگر بچہ صالح نہ ہوا تو مطلب قرآن گواہ ہے، اگر نیک ہوگا ذریات کر کے تو وہاں بھی اکٹھا اٹھیں گے۔ کیا 3 حق ہے ہمارے بچوں کے؟ اجیبوا اولادکم سلاسل، اپنے بچوں کو 3 عادت دے دو۔ حب نبیکم، اپنے نبی کا محبت کا حکم دے دو، وہ سکھاؤ۔ وحب اہل بیتی، اور نبی کے اولادوں کا محبت دے دو۔ وقراءۃ القرآن، اور ان کو قرآن سکھاؤ۔ IAS کراؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن سیکھا کہ نہیں سیکھا، وہاں IAS کی ڈگری کو نہیں مانا جائے گا۔ کہ AS کیا ہے اچھی بات ہے، دنیا کو جینے کے لیے کوئی بات نہیں، کیا اچھا کیا ہے، کیا قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، بڑا بزنس MBA کیا، کچھ بھی پڑھا، اچھا خاصا دنیا گزارا، لیکن کیا قرآن بھی پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا وہاں مولوی اشرف کو پکڑا جائے گا، میرے طاہر بچے کو نہیں۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا پوچھے گا بتا تیرا بچہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ہدایت، جو راہ راست سے بٹ گئے ہیں رب العالمین کو ہدایت کاملہ، ہم گناہ گاروں کو ہدایت کاملہ۔ اے رب العالمین جو یہاں پہ جمع غفیر ہے رب العالمین، ان کے تحت میرے گناہوں کی بخشش، جو یہاں اولیاء کبار ہے اے رب العالمین اس کے تحت ہمارے گناہوں کی بخشش۔ آج شب برات ہے، آج آپ کے حبیب نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے رب نے وعدہ کیے بنو قریب کے قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر میں آج امتیوں کو مغفرت کرنا۔ اے رب العالمین ہمیں بھی اس لسٹ میں داخل، اے رب العالمین ہمیں بھی اس لسٹ میں داخل، جس لسٹ میں حبیب نے رب العالمین اپنے زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، عائشہ آج اس رات کو میرے امتی بنی قریب کے جتنی بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، ان کے جتنے وہ بڑا ریوارڈ تھا، ان کا بڑا ریوارڈ تھا عرب میں، ان کے بالوں کے برابر اس ریوارڈ کے میرے امتی کو اس رات میں بخش۔ اے رب العالمین ہمیں بھی بخش، ہمیں بھی بخش۔ ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، غیردار ہیں، صغیر کبیر گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے۔ اے رب العالمین ہم آپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، ہم اس نبی کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہیں جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی، واہ واہ واہ، مسافر آ رہا ہے، کچھ دے دو اللہ کے واسطے، والد صاحب اندر سے کچھ نکالتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کالج سے آ رہا تھا، جوان تھا، جوانی والا تھا، اللہ باپ نے ڈاکٹر صاحب نے کچھ دیا، خاصا میں ڈالا، علامہ اقبال آ گیا، اس نے مسافر کی کاسٹ پر بھی تھپڑ مار دی، سارا جو جمع کیا ہوا تھا وہ سب تتر بتر ہو گیا۔ واہ واہ، والد صاحب کہہ رہا ہے اے اقبال
یہ کیا کر دیا؟ میں روز محشر میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتاؤں کہ تیرا بیٹا ایسا ہی ہے جس نے ایک فقیر کو، ایک مفلس کو، ایک غریب کو ایک سائل کا کاسا ہی ڈبو دیا۔ میں کیا جواب دوں؟ اقبال بتانا ذرا، میں کیا جواب دوں؟ اقبال کہتا ہے مجھے اپنے والد صاحب کی بات ایسے چبھی جو زندگی بھر مجھے چبھتی رہی۔ درد حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ اقبال نے کہا اے رب تو مجھے حساب ضرور لے گا، کسی کو چھوڑے گا نہیں، مگر اے رب میرے والد کو مجھے شرمندہ مت کرنا، ہمیں حبیبی کبریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حساب مت دینا۔ میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ میرا بچہ بزرگ پہ گریبان پہ ہاتھ کرے، بے حیائی کے کوئی شرم محسوس نہ کرے، میری بیٹی کرے، کیا جواب دیں گے ہم؟ کس کو کیا کہیں گے وہاں پہ جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، جہاں سب کہیں گے الگ الگ، واہ واہ واہ، مگر یہاں جہنم کے اندر حل مزید حل مزید، جہنم یہاں چلاتا ہوگا مجھے اور چاہیے لو، مجھے اور چاہیے لو، قرآن کہہ رہا مجھے اور چاہیے۔ وہاں ایک ہی ہمارا سہارا ہے اور کچھ نہیں۔ میں اپنی بات کہوں گا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ صحیح حدیث ہے، بخاری میں بھی آیا ہے، سیاستہ کا حدیث مبارک ہے، تمام لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے اپنے اپنے امت۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہہ رہا ہے سورہ اسراء میں ہر ایک امت اپنی اپنی اماموں کے ساتھ حاضر ہو جائے گی، صرف ایکسپٹ نوح علیہ السلام کی امت نہیں آئے گی۔ تو شبتہ گوشر میں نے ایک تواریخ کی کتاب پڑھی ہے، تواریخ، گاڈ نوز بیٹر، مجھے پوری تواریخ کی کتاب نہیں پڑھی۔ کشمیر میں نوح علیہ السلام تھا، وہ مورخ لکھتا ہے کشمیر میں، اسی لیے یہ جو کل ایک رنگ، صبح ایک رنگ، تیسرے دن ایک رنگ، چوتھے دن ایک رنگ، یہ وہی مٹی ہے ان میں، یہ تاریخ کہتی ہے۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو کتاب میں ہے تاریخ۔ اور جو آپ ادھر پہاڑوں پہ دیکھ رہے ہیں سفید لکیر، یہ اس پانی کی سطح تھی، جس پانی کی سطح میں نوح علیہ السلام کی کشتی چلی، صرف بہت طرح کی سطح۔ اس کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ کیوں ڈوب گیا؟ پیغمبر کا بیٹا، اور رب فرمائے یہ آپ کی ذریات سے نہیں ہے، یہ آپ کا اولاد ہے ہی نہیں، غیر عمل صالح، کیونکہ اس نے غیر عمل کیا ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ تو اس کا مطلب جو میرا بیٹا ہے غیر عمل کرے، وہ تو کہاں میرا بیٹا؟ جب پیغمبر کا بیٹا بیٹا نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے جو غلط عمل کرے گا، تو آپ اور میرا کہاں بیٹا ہے؟ بلکہ قرآن نے کہا اے نوح علیہ السلام اپنی فکر کر، ورنہ اللہ بچائے، اللہ بچائے، آپ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو۔ تو اس لیے ہم سانپوں کو دودھ پلا رہے ہیں، بچہ شراب پی رہا ہے، ڈرگس کھا رہا ہے، فحش کام کر رہا ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے، غلط جگہوں پہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے جو زیب تن اچھی چیزیں نہیں،
جو یورپین ہمیں دینا چاہتی تھی، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ باکش لوگ موت سے نہیں ڈرتے، ان کے سینوں سے روح محمد نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھے فرہنگی تخیلات، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو۔ یہ سکندر کہاں سے آ گیا؟ اچھا وہ کوشش پر یہ وقت کٹائی کہاں سے آ گئی ہے؟ ادھر بال تو ادھر نہ ادھر نہ ادھر، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے کانوں میں یہ لگا دی، یہ کہاں ہے؟ یہ عورتوں کا کام ہے۔ من تشبیہ قوم فإن منہ، جو جس قوم کی تشبیہ کرے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ کانوں میں جمرے لگاتے ہیں لڑکیاں، تو آپ بھی لڑکی، مجھے بتائیے یہ وہاں کیا یورپین کنٹری کا ہم پہ یہ تسلط نہیں ہوا جو آہستہ آہستہ؟ یہ کب علامہ اقبال نے کہا؟ اقبال صاحب کو کہا گیا اقبال آپ تو یورپین میں رہے، آپ تو بڑے بڑے وہاں انگریزوں ممالک میں رہے، لیکن آپ پہ انگریزوں کا رنگ کیوں نہیں چڑھا؟ راز کیا ہے؟ وہاں پہ رہ کے بھی آپ پہ انگریزوں کا رنگ نہیں چڑھا۔ دیکھو کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے مولانا روم کی مثنوی کا مطالعہ کیا۔ کس کا؟ مثنوی شریف قرآن ہے، معذرت۔ پھر کیا شاعری ہے، کس کی؟ مولانا روم رحمۃ اللہ، اس کے 26 اس کے اشعار ہیں۔ پہلا اشعار اس کا ہے پیش نام از نائچو حقائق می کنن و جدائے عاشقان می کنن، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنے لینگویج میں دوسرے طریقے سے کہہ رہا ہے۔ جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا سمجھ کے خوش نہ ہو سننے والوں، دکھے دلوں کی بس یہی صدا ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہے جہاں سے میں ٹوٹا ہوں وعدے الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا من ھذا غافلین، جہاں سے میں چھوٹا ہوں میں اسی کو اس وطن کو تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ کہاں ہے ہمارا وطن؟ یہی ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ زمین ہے۔ میں نے آیت تلاوت کی منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے، اسی مٹی سے آپ کو بنایا گیا سورۃ طٰہٰ میں، اسی مٹی سے آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنھا تخرجون، سورہ اعراف میں آیا اسی مٹی سے بنایا گیا، اسی مٹی میں ڈالا جائے گا، اسی مٹی سے نکالا جائے گا۔ کیا میرا مولانا مشتاق صاحب اسی مٹی سے تھا یا آپ اور میں صرف اتنا تھا؟ اتنا ہی نہیں تھا، یہ را مٹیریل ہے۔ میں وہیں تو خدا سے خاطر مجھے بتاؤ جہاں پہ ہم کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، جب وہ پختہ ہو جاتے ہیں، پہلے را مٹیریل ہوتا ہے، جب را مٹیریل پختہ ہو جاتا ہے، را مٹیریل کو مجھے بتاؤ قیمت زیادہ آتا ہے یا جب وہ پختہ ہو جاتا ہے کسی کالج میں ڈال کے آتا ہے؟ سونا کان سے نکلتا ہے، مجھے خدا را بتاؤ سونے کو آہستہ آہستہ مختلف چھوٹے چھوٹے ذرات سے نکالا جاتا ہے، پھر جب اس کی وہ ایک بنتی ہے تھوڑی سی کچھ کیا کہتے ہیں چھوٹا سا وہ ٹیبلٹ کی طرح بنتی ہے، تب اس کو قیمت آ جاتا ہے وہاں مارکیٹ میں، وہاں وہ را مٹیریل کے طور پہ مٹی کے ساتھ ہے۔ جب آہستہ آہستہ اس کو صاف کیا گیا، جب سونا آ گیا، پھر اس کو ایک پونڈ بنایا گیا، تو پونڈ کو زیادہ قیمت ہے یا اس کو جو را مٹیریل ہے؟
اب مجھے بتا آپ یا مجھے اس کو قیمت ہے زیادہ یا جو ہم میں ہے؟ اب ہم بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو کیا کریں گے وہاں جب روز محشر میں جب کھڑا ہو جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، حضور فرمائے گا وقال یا ربی انی اتخذت ما هذا القرآن مهجورا، یہ وہ لوگ تھے، یہ میری وہ امت تھی، اے رب انہوں نے میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ڈگری ہولڈر بنا بچوں کو، لیکن قرآن مہربانی کر کے سکھانا آپ کے کام آئے گا۔ حب النبی کم، پہلے تو حب النبی ہے، یہ تو صرف حدیث میں، یہ قرآن ہے۔ وَتُعَجِّرُ وَتُوَقِّرُ، آپ ان کو توقیر دے دو، سمجھو پہلے حضور کی عظمت کیا ہے۔ اگر حضور شب برات میں بیدار رہتا ہے، کیا سردار امت، کیا لشکر جو کمانڈر ہوگا لشکر کا، کیا وہ جاگے گا اور فوج سوئے گا؟ یہ کون سا فوج ہے؟ مجھے پتا بادشاہ جاگے گا، رکھوالی کرے گا، کہیں سے چور مت آئے گا، اور جو ریا ہے وہ سو جائے گا۔ یہ کون سا پبلک ہے؟ مجھے بتا، امام صاحب نماز پڑھائے گا، مقتدی سو جائیں گے، مجھے تو پتا خدا را یہ کون سی نماز ہے اور یہ کون سے مقتدی ہے؟ کم از کم ہمیں تو اپنا احساس تو کرنا چاہیے نا۔ ہر ایک وقت سمجھو ہم گناہ گار ہیں، اس دربار میں آئے ہیں تاکہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اذکرونی اذکرکم، رب فرماتا ہے قرآن کے حوالے سے، بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے مسجد میں یاد کر، میں تجھے عرش پہ یاد کروں گا۔ اے بندے میرے گناہگار بندے، تو لوگوں میں مجھے یاد کر، میں آپ کو اس سے اعلیٰ مجلس اپنی اعلیٰ مقربین فرشتوں میں یاد کر کام کروں گا۔ اے بندے تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا، میں آپ کو اپنی تنہائی میں یاد کرتا۔ جس کا خدا اس کا پروٹیکٹر اتنا ہو، کیا اس کا بندہ غافل رہ سکتا ہے؟ اگر بندہ غافل رہا تو دیٹ مینس کہ وہ مالک کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر مالک کو مانتا نہیں ہے تو اس کا مطلب مالک ناراض ہے۔ مالک اگر ناراض ہو گیا تو تنخواہ کاٹ سکتا ہے۔ اگر آفیسر میرا ہائر لیول کا مجھے ناراض ہو گیا، میں نے انڈسپلن کیا تو مجھے سسپینڈ بھی کر سکتا ہے۔ کیا وہی حالت ہماری یہاں نہیں ہے کہ رب ہم پہ آفت نہیں ڈالے گا، مصیبت نہیں ڈالے گا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، قرآن کہہ رہا ہے اے بندو، میں تم پہ وہی مصیبت ڈالتا ہوں جو تم لوگ ہاتھوں سے کماتے ہو۔ اچھا، آج کی رات نسائی شریف میں بھی آئی ہے، ترمذی شریف میں باب بھی آیا اس پہ۔ یہ میں نے حدیث مبارک ابن ماجہ کا حدیث مبارک تلاوت کیا۔ روایت کرتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کے لیے، سبھی درود شریف پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا آہذاری کرو سمیت
دوستو بزرگوں، رب فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین علی المرتضی کرم اللہ تعالی الکریم، اس حدیث کا راوی مجتہد صحابہ 10 ہے کل، 1,24,000 صحابوں میں، ان میں ایک علی المرتضی کرم اللہ تعالی الکریم بھی مجتہد صحابہ ہے، بلکہ انا دار الحکمہ و علی بابہ، بلکہ یہ حکمت اور علم کا دروازہ ہے علی المرتضی، وہ راوی ہے اس حدیث کا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شب برات، جب 14 کی چاند آتی ہے تو رب کرتا ہے عرش سے آ کے الی السماء دنیا، آسمان والی دنیا پہ، دنیائی آسمان پہ آتا ہے، نازل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مسلم شریف کا حدیث مبارک، رب ہر تیسری پہر میں، ہر دن، ہر رات کو تیسری پہر میں نازل ہو جاتا ہے آسمانی اول پہ، مگر اس رات میں بھی نازل ہوتا ہے اپنے مشیت کے مطابق، مگر آج کچھ اور کہہ رہا ہے، بلکہ آج کچھ اور فرما رہا ہے، بلکہ آج کچھ اور ہمارے لیے ہدیہ لا رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے علی المرتضی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن پاک سے نکلا ہوا کلام، الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے اے بندو جو مجھے مغفرت آج مانگتا ہے، میں مغفرت کروں گا۔ تو کون بد نصیب ہوگا جو آج بھی مغفرت نہیں مانگے گا؟ آج رب ہمارے نزدیک اپنے مشیت کے مطابق آسمان اول پہ آ کے ہمیں پکارتا ہے، بندو بندو بندو، میں لیپ اڑ کے ہوں گا۔ وہ کیا کہے گا؟ پہلے تو کہے گا جاگ جاؤ جاگ جاؤ، لیکن جو جاگا ہوا تو اس کو کہے گا نا اب بتا اے رب، آپ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر۔ اے رب، آپ فرماتے مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو ہم آپ کو کیا دیکھیں؟ لیکن اسی لیے ہم صرف ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہم صرف بھیک مانگ سکتے ہیں، ہم صرف آہو بکا کر سکتے ہیں، لیکن وہ فرماتا ہے کون ہے بندوں میں جو آج مغفرت چاہتا ہے، میں مغفرت کروں گا۔ سب سے بہترین مغفرت کس نے چاہا؟ وہ چاہا آدم صفی اللہ نے۔ جب معمولی سی لغزش، اس کی لغزش پوری انسانیت کے لیے رحمت بن گئی۔ جب رب نے فرمایا ھذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، اے آدم اس شجر ممنوع کی طرف مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ فرماتا رب فنسیا، اس کے بھول گیا، سورہ طٰہٰ میں رب فرماتا بھول گیا، بھولنے کے وجہ سے آدم صفی اللہ شجر ممنوع کی طرف گیا اور کھا لیا۔ جیسے ہی کھا لیا، سورہ رب گواہ ہے، تمام جنت کا لباس اتر گیا، تاج اتر گیا، لباس اتر گیا، اللہ یاد آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ آ جاؤ، اب دنیا میں آ جاؤ۔ اب کیا کرنے لگا؟ یہاں سارا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ابھی آفتاب نہیں چڑھا تھا۔ تواریخ کہتے ہیں، مفسران کرام کہتے ہیں کہ آپ کو سرادیپ سری لنکا جزیرے میں ڈالا گیا، جہاں آج بھی اس کی پائے مبارک کی نشانی گواہی ہے، اس باتوں کی دے رہے ہیں۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ، تمام انسانیت کی ماں، جدہ میں اس کو ڈالا گیا امتحان کے طور پہ، اور شیطان جس نے لغزش دی اس کو اسپیان ایران کے علاقے میں ڈالا گیا، جہاں سے دجال آخر میں نکلے گا۔ الدجال یخرج من الارض
المشرق لها خراسان، حدیث میں آیا خراسان سے نکلا گا دجال مشرق سے، اسفیان سے نکلے گا، یعنی وہ چہرہ سامنے آئے گا جو شیطانیت کا چہرہ ہوگا، جو بہت بڑا چالی ہوگا، بہت بڑا جھوٹا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ دائیں طرف اس کے جنت چلتے ہوں گے، بائیں طرف آگ جہنم چلتے ہوں گے، 70,000 مختلف مذاہب کے مولوی بیعت کریں گے۔ کون؟ جب عالم کی یہ حالت ہوگی تو مقتدی فالوورز کہاں جانے والے؟ 70,000۔ وہ کون ہوں گے؟ کیوں؟ وہ کہا جنت میں جانا ہے تو اللہ بچائے، ہم بھی تو جنت ہی ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ ہمیں چاہیے نا دنیا میں سٹیٹس، ہمیں چاہیے نا دنیا میں اقتدار، ہمیں چاہیے نا دنیا میں معلومات، ہمیں چاہیے نا جاؤ حشر، یہ تو ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر نہیں ڈھونڈتے، کوئی اگر ہرٹ ہو جائے مجھے معاف کرے، میں نصیحت کے طور پہ آپ کو بھی اور آپ کو خود کو بھی اور آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ سورہ شعراء میں رب فرماتا کیا آپ لوگ ایسے مکانات نہیں بناتے جیسے آپ کو یہی رہنا ہے؟ میں اپنے نانا کی طرف نظر دوڑاؤں گا، کیا وہ یہی ہیں؟ حضور جا رہے تھے ملک شام کی طرف، دھوپ کی تپش تھی، ابر سایہ کیا ہوا تھا، تپش تھی، ہیومیڈیٹی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی۔ ایک صحابہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں آ جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ کے میرے غمخار نے تمام انسانیت کے غمخار نے، حضور نے مسلمانوں کے لیے صرف نہیں آیا بلکہ تمام انسانیت کے لیے آ گیا۔ یا ایھا الناس، میں آ گیا سب کی طرف رسول، ہندو ہو اس کے لیے بھی، جن ہو اس کے لیے بھی، یہود ہو اس کے لیے بھی، بودھ ہو اس کے لیے بھی، جین ہو اس کے لیے بھی، مسلمان ہو اس کے لیے بھی، میں سب کا نبی ہوں۔ اگر کوئی غلطی کرتا، اگر کوئی غفلت کرتا ہے، مجھے تکلیف پہنچی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورہ توبہ میں رب فرماتا یہ جو میرا رسول ہے، دل پہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایک غیر مسلم جب تم لوگ بھی غلطی کرتے ہو اس کو بڑا ٹھیس پہنچتی ہے۔ لہذا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، غیر مذہب غلط کرے تو حضور کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ کیوں؟ حضور صرف ہمارے لیے رسول نہیں ہے، حضور تمام کائناتوں کے لیے رسول آیا ہے۔ اس کو سب کی کیا کہتے ہیں، ہر ایک کی درد رکھتا ہے۔ کیا آپ کا حضور، کیا میرا حضور، کیا اس امت کا غمخار سجدہ ریگ نہیں ہو رہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، رب کا قول فرض ہے، حضور کو فرمایا جاتا ہے مزمل والے، قمر اوڑھنے والے، ذرا تھوڑا ٹھہرا بھی کر، ذرا آرام بھی کر، زیادہ نمازیں مت ٹھہر کے پڑھ، آپ کے پائے مبارکوں کو ورم چڑھتا ہے۔ جو پیچھے ہیں بچے وغیرہ جو بانٹتے ہیں نا، آپ بانٹو مہربانی کر کے۔ بچوں تھوڑا سا خاموش ہے میرے بچوں۔ اچھا مزمل، یا ایھا المزمل، کیا کہتا ہے خدا؟ اے مزمل کمل اوڑھنے والے، تھوڑا تو آرام بھی کیا کرو نا۔ رشید صاحب، ستار صاحب، وہاب صاحب، نذیر صاحب، جاوید صاحب، لطیف صاحب، مشتاق صاحب، اشرف صاحب، مجھے بتائے نا خدا را وہ کیا پڑھ رہا ہے؟
مزمل والے کمل اوڑھنے والا جو اتنا ان کو پائے مبارک میں وارم چڑھتا ہے تو پڑھتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، روتا کیوں؟ خیال رہے، خاص واقعہ ہے کچھ سنا رہا قرآن کے حوالے سے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، خیال رہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاذکرار المعتمد اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، تصدیق کرے میرے نبی، کشمکشی میں ہوں میرے ولی، اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول لیس لی ملجان سبقات اسمی مستنی در سیدی سنتی، اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، جز تمہاری کہاں میری پناہ، فوج کل فتح مجھ پہ بالغ ہوئی، اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ خیال رہے، خیال رہے، خیال رہے، رب فرماتا سورہ مریم میں ان کن من فی الارض والسماوات الا الرحمن عبدا، جو بھی یہ کائنات ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے بندے ہیں، سب کچھ، پہاڑ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، چرندہ پرندہ، انسان، جن، آسمان، سب کچھ میرے بندے ہیں۔ مگر ساتھ کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک کو میرے پاس اکیلے حاضر ہونا پڑے، ایک ایک اکیلا اکیلا اکیلا۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے اسی سورہ مریم میں آگے کیا فرماتا ہے؟ فرماتا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء کبار ہو، شہر والا ہو، گاؤں والا ہو، افسر ہو، خادم ہو، نوکر ہو، بادشاہ ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو پولیس صراط کراس کرنا پڑے گا، وہ بھی اکیلے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ حضور کو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس پہ آپ تشریف رشد اٹھائے اور جب یہ طرح پہاڑ مدینہ طیبہ 30 کلومیٹر کی دوری پہ چلے گئے، جنگل میں، پہاڑ میں، وہاں کار میں بیٹھے اور زار قطار رونے لگے، زار قطار رونے لگے۔ یہاں صحابوں کو پتہ چلا حضور مدینہ میں نہیں، ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، تیسرا دن بھی گزرا، حضور نظر نہیں آ رہے، مدینہ کی گلیوں کو چھومے، سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ ابو ہریرہ فرماتا کہ وہ تو اصحاب صوفہ میں تھے، اس نے نکاح بھی نہیں کی، پھر بھی اتنا تھا حضور کا۔ اللہ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کم بیش 2200 حدیث مبارک کا راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستوں بزرگ کہہ رہا میں تو دیوانہ ہو گیا،
میں ڈھونڈنے لگا حضور کہاں گیا، حضور کہاں گیا، حضور کہاں، چلتے 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 پوچھتے پوچھتے آگے نکل گیا، جنگل میں جب پہنچ گیا وہاں ایک چرواہی میں نے دیکھا، میں نے کہا اے چرواہی مجھے بتا دے آپ نے میرے محمد کو مت دیکھا؟ کہا وہ کون ہے محمد؟ کہا ارے آپ بھی اتنا بد نصیبی ہے، اتنی دنوں کی اتنی سالوں تک مدینے میں حضور رہ رہا ہے اور آپ کبھی بھی محمد کو نہیں جانتے۔ اللہ چرواہے، ہاں ہاں ایک بات میں بتا سکتا ہوں، میرے جو بکریاں ہیں اور پیڑ ہیں نا، ایک بات مجھے پتا ہے، میں اس جنگل میں اپنے ان پیڑ بکریوں کو چرواتا ہوں، وہاں لے جاتا ہوں، مگر پچھلے 3 دن سے یہ بھوکے، 3 دن سے ان میرے پیڑوں اور بکریوں نے کچھ گھاس وغیرہ کچھ ایک دن کا بھی نہیں کھایا، یہ مجھے پتا ہے۔ کیوں؟ مجھے پتا نہیں، کوئی شخص وہاں پکار رہا ہے، وہاں پکار رہا ہے، اس گفا میں پکار رہا ہے، میرے پیڑ بکریاں جا رہے ہیں اسی گفا کی طرف، میں ان کو وہاں سے پکڑ کے لاتا ہے، لیکن یہ بھاگ کے پھر اسی گفا کی طرف جاتے، مجھے نہیں پتا ہے، وہاں سے آواز آ رہی، باگرے ساتئی مولائے یا امتی یا امتی، مجھے پتا وہاں رونے کی صرف آواز آ رہی ہے، وہاں وہ صرف کوئی شخص کہہ رہا ہے، اے رب میرے امتی کو مغفرت فرما، اے رب میرے امتی کو مغفرت فرما، اے رب میرے امتی کو مغفرت فرما۔ مجھے صرف کتنی بات پتا ہے، تو ابو ہریرہ کہتا ہے میں جان گیا کہ یہ حضور کا میرا تاجداری خدا وہاں گفا کے پاس جب پہنچا، حضور سجدے ریز تھا، کیا فرما رہا تھا؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، 3 دن سے یہی کہہ رہا، نہ کچھ تناول کیا، نہ کچھ پیا، نہ کچھ کھایا، یہی صرف رب کے دربار میں عرض کر رہا۔ ابو ہریرہ عرض کرا، اے تاجدار، اے ہمارے سردار، ہمیں بتا دے آپ کو کس غم نے اتنا غمگین بنا دیا؟ ابو ہریرہ آپ کو پتا نہیں، 2-3 دن پہلے جبریل امین میرے پاس آیا تھا، ایک وحی لے کے، یا رسول میرا ماں باپ آپ پہ فدا ہو، میرا چشم کا نور آپ پہ فدا ہو، کیا لے کے آئے؟ کہا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ایک انسان کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ تو ہاں ٹھیک ہے مولا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اے ابو ہریرہ آپ کو پتا نہیں پل صراط کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ 30,000 سال کی راہ اندھیری میں چلنا ہے، تلوار کے دھار پہ چلنا ہے، ایک بال کے جیسا سڑک ہوگی، 30,000 سال چلنا پڑے گا میرے امتی کو، نیچے جہنم کی تپش ہوگی، میں پریشان ہوں، میرا امتی اس پل کو کیسے کراس کرے گا، کیسے جائے گا، کیونکہ وہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ بدکار ہے، کیونکہ وہ ہوں گے سیاہکار۔
قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھا ہو کر توبہ کر لو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اکٹھا ہو کر توبہ کرو تاکہ آپ کامیابی پا سکو۔ تو سبھی تو جانے تلبس ہو کے توبہ کرو، میں بھی کہوں گا بیٹھو نا دربار الہی کہیں آپ کی دعا۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وستغفر یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ چلا گیا مدینہ طیبہ کے شہر میں، صحابہ ابھی آپ نیند میں ہو، حضور 3 دن سے وہاں جبل طلال پہاڑ کے غار میں زیر سجدہ ہے، ہمارے لیے خدا کو مانگ رہا ہے، بھی کچھ تناؤ نہیں کیا۔ سبھی اٹھ نہیں جا رہے ہیں، سارے صحابہ جا رہے ہیں۔ جب پہنچے وہاں، اللہ وہاں پہنچے، پھر پوچھے فاروق اعظم بھی پہنچے، سارے جلیل القدر صحابہ خاص مہاجر انصار سارے پہنچے۔ یا رسول اللہ آپ کو کس زمین نے مارا؟ اے صحابہ پتہ نہیں آپ کو، پولیس رات سے میری امت کو گزرنا پڑے گا تو وہ کیسے گزریں گے؟ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب آپ کو ضرور، آپ کو اس نے وعدہ کیا کہ آپ کو میں کیا، آپ کو نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو تو رب نے وعدہ کیا ہے نا مقام محمود کا، شفا آپ کو، شفائی کبریا آپ کو عطا کیا جائے، آپ نے تو شفائی مانگا ہے، آپ کو شفائی کبریا عطا کیا جائے، آپ کیوں غم کھا رہے ہیں؟ آپ کیوں غم
آپ کو پتہ نہیں میں سجدہ سے اپنا سر مبارک نہیں اٹھاؤں گا. سارے پریشان ہو گئے، سارے پریشان ہو گئے. اب حضور کیسے سر مبارک اٹھائے گا؟ ہاں ایک اب راستہ ہے. کیا ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آتی ہے تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے اب ایک راستہ حضور کو سر مبارک اٹھانے کا صرف ایک راستہ ہمارے پاس فاطمہ کو دیا. سلام اللہ علیہ. سلمان فارسی جاتا ہے، علم مرتضیٰ دستک دیتا ہے، یا غلی آپ آئیں. کیوں کیا ہوا؟ آپ کو پتہ نہیں. 3 دن سے حضور جبل تلا پہاڑ میں وہاں سے ڈیرے رو رہا ہے، امت کے لیے غم خاری کر رہا ہے. اچھا اب سر نہیں اٹھا، سر مبارک نہیں اٹھا رہا، جبین مبارک نہیں اٹھا رہا. اب ایک ہی راستہ ہے، برائی مہربانی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ اٹھاؤ. اس کی ادب میں، اس کی محبت میں وہ ضرور سجدہ سے سر مبارک اٹھائے گا. فاطمہ نے پردہ ڈال دیا. آپ کی اور میری بیٹی طرح نہیں فاطمہ. اللہ پردہ ڈال دیا. وہ بھی کیا ڈال دیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اونٹ کی کھال. اللہ، اونٹ کی کھال جو جنتوں کی عورتوں کی سردار، وہ پہن رہی ہے اونٹ کی کھال جس کو 72 پیوند ہے. 72 پیوند ہے. اوپر ڈال دیا. ایک دشت مبارک سے پکڑا امام حسن مجتبیٰ کو، بائیں دشت مبارک سے پکڑا امام حسین کربلا کو. آگے آگے سلمان فارسی، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ، ان کے پیچھے فاطمہ زہرا سلام اللہ اپنے عیال کے ساتھ. جب رات پہ پہنچا اللہ آواز دی. فاطمہ نے اے بابا جان سر مبارک اٹھا لے. اے فاطمہ نہیں، آج حضور سر اٹھانے والا نہیں ہے. آج فاطمہ کا احترام بھی آڑے آنے والا نہیں ہے. آج فاطمہ کا محبت بھی آڑے آنے والا نہیں ہے. آج مجھے اپنی امت کی پریشانی ہے. آج مجھے اپنے اس امت کے جس میں کچھ بوڑھے بھی ہوں گے، کچھ بزرگ بھی ہوں گے، کچھ نوجوان بھی ہوں گے، کچھ گناہگار بھی ہوں گے، وہ اس بشرات کو وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا 30,000 سال کی مسافت والی اس پل کو کیسے کراس کریں گے؟ مجھے اس پریشانی میں اللہ تک جب کو منانا نہ پڑے گا تب تک میں سجدہ نہیں اٹھاؤں گا. اللہ جب اب بھی نہیں تو اب کون سا چارہ رہ گیا؟ تو کوئی چارہ نہیں. اب دعا کر رہا ہوں بکر صدیق، اے میرے یار، میرا سن، میں تو تیرا یار ہوں نا. عظم فی الغار ثانی اثنین عظم فی الغار. مجھے تو کاٹا ہے نا سانپ نے بھی، لیکن پھر بھی میں نے امت کیا. آج میں رب کو مانگ رہا ہوں، اے رب العالمین، اے رب العالمین، جو میرے دوست کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بزرگ لوگ ہوں گے گناہگار، ان کو جو عذاب کرنا ہے آپ کو وہ تمام عذاب ابو بکر صدیق کو کرنا، لیکن میرے یار کے اس امت کے ان بزرگ کو بخشنا. اب بھی سر مبارک نہیں اٹھا رہا ہے. مرتضیٰ نے عرض کیا، یا رسول میں رب کو دعا کر رہا ہوں، اے رب العالمین، جو نبی کے امت میں جوان لوگ ہوں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، جو آپ کو ان کو عذاب کرنا ہے، وہ سارا عذاب علی مرتضیٰ کو کر لینا، لیکن نبی کی امت کے جوانوں کو بخش لینا. حضور سر مبارک نہیں اٹھا رہا ہے. یہاں اٹھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہ جس کے نام مبارک سے کچھ لوگ کو اب یہاں پہ تھوڑا کچھ الٹ پلٹ بھی ہو جاتا ہے. اللہ فاطمہ رب العالمین، میرے بابا حضور کی امت میں جو عورتیں گناہگار ہوں گے، جو
فاطمہ کو کر رہے لیکن میرے بابا حضور کے امت یا عورتوں کو بکری لینا. حضور پھر بھی سر مبارک نہیں اٹھا رہا ہے. امام حسن امام حسینی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ دونوں چیخ چیخ کر پکارتے ہیں نانا جان ہم اللہ سے دستگاہ ہیں اے رب العالمین جو ہمارے نانا جان کے امت میں بچے گناہگار ہوں گے جو ان کو آپ کو عذاب کرنا ہوگا وہ ہم دونوں بھائیوں کو عذاب کرنے لیکن ان کو چھوڑ دینا. لیکن حضور تب بھی سر مبارک نہیں اٹھاتا. اب تو سب دن آ گئے اب کہاں کون کیا کرے گا. اب ایک راستہ آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فاطمہ اگر آپ نے سر نہیں اٹھایا اب فاطمہ اپنا ردا آپ کے پائے مبارک پر ڈالے گا. جیسے ہی فاطمہ نے اپنے ردا کی طرف اپنا دست مبارک بڑھا دیا تو جبریل کہا اے جبریل پھٹافٹ جاؤ یا جبریل. رب نے فرمایا جبریل کو نزلہ فی باطن صدر میں جاؤ وقل سلام رسول اللہ اور میرے حضور کو سلام بتا دے. لیکن ساتھ میں یہ بتا دینا فاطمہ کے اس سر مبارک سے ندا نہیں اٹھنا چاہیے. اگر ندا اٹھ گیا تو میں آسمان کو پارا پارا کر دوں گا زمین کو نیست نابود کر دوں گا. اگر فاطمہ کا ایک بھی بال نظر آیا اب جا کہہ دے کہ میں نے آپ کے امت کو بخش دیا جس طرح فاطمہ کہے گی. فاطمہ کے لاڈ لوٹ کے لیے بھی تو کچھ ہے نا جن کو زخم پہنچایا جن لوگوں نے پہنچایا. یہ کاشر پٹ ونن چھپائے دپن اپار یلی جمتار کے پیندر نار اپار یلی جمتار کے پیندر نار قدلت تیز ترتجدار پنیم خاقل محمد صلی اللہ جس نے مانگا مغفرت کی دعا کی وہ آدم صفی اللہ میں نے عرض کیا اس کو سراجی زنجیرے میں ڈالا گیا امتحان کے لیے. ہماری ماں کو حوا سلام اللہ علیہ کو چھتا میں اور اسپیان میں شیطان رجیم کو جہاں سے لگا گیا. لیکن 350 سال قرآن کہہ رہا ہے سورہ رب کائنات فرماتا ہے سورہ اعراف میں کیا کہا ہے آدم علیہ نبینا علیہ السلام یا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سب پڑھنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
والی نماز جو ہے میں بات میٹھی میٹھی آپ کو مغل والی گوہر جیسی بات ملے گی. کیوں؟ جو فجر آنے والا وقت ہے ابھی تک کوئی آدم نہیں چڑھا تھا. حضرت آدم علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نجات کے باندھے. کتنے؟ 2 رکعت. کس کے؟ نجات. اے رب مجھے اس اندھیرے سے آپ نجات، اس اندھیرے سے نجات. 2 رکعت باندھے ہیں نجات کے. جیسے ہی 2 رکعت نجات کے پڑھے ہیں تو تھوڑی سی روشنی نکلنے لگی. سبحان اللہ. جیسے ہی اس کو لگا روشنی آنے لگی، روشنی نکلنے لگی. جیسے ہی لگا تو پھر 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کیا. کتنے رکعت؟ 2 رکعت. شکرانے. جو ہم سنت پڑھتے ہیں حضور کو تحفہ دیا گیا معراج کے موقع پہ، یہ لوگ پڑھے 2 4 2 سنت 2 فرض. اسی وقت کیوں؟ اس لیے یہ کیا کہتے ہیں مقبول ترین نماز ہے. اور ہے کس کی؟ آدم علیہ السلام. پہلے 2 رکعت نجات کی، دوسری 2 رکعت شکرانے. ارے جس کو اندھیرے سے نکلنا ہے تو فجر ضرور پڑھا کرے. اب جو آ گئی ہے اس کے بعد میں اپنے ٹاپک پہ واپس آؤں گا. ظہر نماز جو ہے نا، ظہر نماز پہ اسی وقت پہ ظہر ہم کیوں پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ 5 وقت ہے نا، 50 وقتوں کے بارے میں انہی وقتوں پہ کیوں ہے؟ صبح کا تو میں نے بتایا. اب بچا ظہر کیوں اسی وقت؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ کی گرمی سے، تپش سے، اللہ کی غضب سے ابراہیم خلیل اللہ جی 4 رکعت نماز ادا کی. کس کے لیے؟ آگ کی غضب. آگ کی غضب سے. حالانکہ اس نے خود کہا تمام فرشتوں کو وسیع میں جبریل میں، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں مکان رضا. اس کو کہتے ہیں مکان رضا. خدا بندے سے خود بتائے، بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا، جو تیری ہوگی میں وہی کروں. یہ تو بندوں کی، تو حضور کی. اللہ مقام بندگی کرنل، مقام بندگی دے کرنل شان خداوندی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. جیسے آگ کو گلزار ہوا تو پھر 4 رکعت ادا کیے شکرانے کے. کس کے؟ جیسے سارا سلام اللہ علیہ ملی تو اس کے لیے 2 رکعت. اس نے ایمان لائے. کتنے ہو گئے؟ 10 رکعت. حضور کو فرمایا گیا یہ لو 10 رکعت ظہر کی، یہ لو، یہ مقبول ترین نماز ہے، اس سے آگ سے نجات ملتی ہے، اسی لیے گرمی کی تپش میں پڑھی جاتی ہے. سمجھے؟ اور بتاؤ یا موضوع پہ معاش نمازیں ہیں نا، یہ رہنے دو، کبھی آپ کہاں تلاش کریں گے مسلمان کا. اچھا وہ کیا فرماتا؟ اللہ من مستغفر فاغفر لہ، سب سے زیادہ عاجزی مغفرت مانگنے والا مستغفر اللہ. یہی نہیں ہے، اس کے بغیر دیکھو پیغمبر، وہ تو پیغمبر کی بات ہے، مرسلون کی بات ہے. ہم کون ہیں؟ ہم نہیں کہیں گے رب ہمیں مغفرت کر آج کی رات کو، یہ بھی نہیں مانگے. کتنے راتیں ہیں جو ہم جاگتے ہیں نہ بابا شو ہاتھ کھڑا کوئی کرے جو کہتے ہیں میں نے ہر دن بیدار رہتا ہوں. رہتے ہیں؟ مت رہتے ہیں. کہ ایک دن میں ہم نہیں رہ سکتے. شیخ بارات بھی نہیں گئے،
شب قدر بھی نہیں کریں گے. اس دن بھی ہم ڈھونڈیں گے یہ جائز ہے کہ نہیں. جو یہ ڈھونڈ رہا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں. مجھے بتاؤ خدا وہ کیا قرآن اور حدیث اور ہماری عبادت کے مخالف نہیں ہے؟ چھوڑو قرآن پاک میں ہے یا نہیں, حدیث پاک میں ہے یا نہیں. مجھے کہو رات بھر بیداری کرنا, مسجد میں بیٹھنا, تنہائی میں بیٹھنا, کیا یہ ہمیں پہلے سے کرنا پڑے گا؟ کیا یہ کم از کم عقل سے بھی جو کام لو نا, برائے مہربانی جو بھی یہ تھاٹ رکھتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کا سونا جائز ہے اور ہمارا یہاں پہ ذکر کرنا ناجائز ہے اور اس کا کوئی کہیں پہ حوالہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہے گا مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے, یہ پوچھتا ہمارا کیوں, تو کس کی ہے؟ اس کو شیطان بہتا رہا ہے اور کیا بہتا رہا ہے. اچھا میں عرض کر رہا ہوں حضرت یونس علیہ السلام. کون؟ یونس علیہ السلام, جس کو حضرت ہود بھی کہتے ہیں. ہود کہتے ہیں مشکل. اچھا حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے اپنے امت کو, اپنے قوم کو دعوت دی, انہوں نے مانا نہیں, وہ جھگڑا ہوتے ہماری طرح مانا نہیں. جب وہ تنگ آ گیا تو غضب ہو کے, شرارت میں نکل کے ہو کے قوم کو چھوڑ دیا, دریا کو کراس کرنے لگا, سمندر کو کراس کرنے لگا. وَالظُّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شرارت ہو گئے, قوم کو دفع کر دو, قوم کو ناؤ میں چڑھ گیا. جیسے ہی ناؤ میں چڑھ گیا, وہاں تو یہی امت تھی, اس کنارے سے تو اس کنارے کون لوگ جا رہے ہیں, یہی تو جا رہے تھے جو قوم سا. جب ناؤ میں چڑھ گئے, امتحان دیکھ لو خدا کی, مغفرت دیکھ لو کون ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نہیں ڈھونڈیں گے تو کیا کریں گے؟ ہمارا کون سا حامی ہے, ہمارا کون سا مددگار ہے, ہم نے کون سی عمل کیے؟ کیا پیغمبر سے بڑے عمل کیے؟ ہم معاذاللہ پیغمبر سے بڑے, مرسلین سے بڑے. جیسے بیچ سمندر میں نیا پہنچی ہے, نیا ڈوبنے لگی, جیسے ڈوبنے لگی قوم کہہ رہا ہے اس ناؤ میں کوئی گناہگار ہے, ناؤ میں گناہگار ہے. جس قوم کو یہ ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے, کوئی قوم ناؤ میں کہہ رہا ہے اس ناؤ میں کوئی گناہگار ہے, چیرے ڈال دو. چیرے ڈالے گئے تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا. کس کا؟ کیا پیغمبر ہی گناہگار ہے؟ ہاں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رب فرماتا فَظَنَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. یہ شرارت میں قوم کو چھوڑ کے نکلا تھا, اس کو خیال تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا, میں چھوڑنے والا نہیں. اے رب جو تیرا حاجی کوئی ہوتا ہے, ان اولیاء کبار نے کن لوگوں کو نہیں چھوڑا؟ لوگوں نے پتھر مارے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ اپنا رہے ہیں, ہم کیا اپنا رہے ہیں؟ ہم تو باپ کی ایک کیا کہتے ہیں شرارت, ایک تھوڑا سا ڈانٹ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پتھر کہاں کھائیں گے؟ حضور نے اس امت کے لیے پتھر کھائے, کتے اس کے اوپر دوڑائے گئے, زخمی کر دیا گیا, جلائے وطن کیا گیا, ہاں کیا کہتے ہیں زدکوب کیا گیا ہے, 3 سال قید رکھا گیا. اس امت کے لیے, کسی اور چیز کے لیے. اللہ میرے دوستوں بزرگوں, مجھے بتا اس عدی بن موتم ایک تھا, کیا کہتے ہیں سب سے بڑا کافر, جب طائفہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا تھا,
واپس مکہ کی طرح یہاں مکہ کے کفاروں نے کہا اب ہم اس کو یہاں آنے، وہاں سے طائفہ کے وہ رئیس کو، یہاں سے کفار مکہ بیچ میں پھنس گیا. یہ معتب بن عدی تھا، یہ کافر، اس نے پروٹیکٹ کیا حضور کو. میں اب فیصلہ آپ کے چھوڑتا ہوں، مجھے بتا جو معتب بن عدی کافر ہے، بڑا کافر ہے، اس نے حضور کو پروٹیکٹ کیا ہے. نہ طائفہ کے کفاروں کی طرف اس کو، ان لوگوں کو اس سے مزید تکلیف پہنچانے کی اجازت دی، نہ مکہ کے سرداروں کو مجھے وغیرہ. اب مجھے بتا اس نے اس کو پروٹیکٹ کیا، کیا خدا اس کو کچھ دے گا؟ دے گا؟ اشوکت منت وشرمن بہت آورین انتگش کاجر کمن کمن جہاں چتا جلاتے ہیں نا وہاں بھی فاتحہ پڑھو. یہاں مقبرہ ہے تو یہاں آج شب برات میں حضور جنت البقیہ میں گیا، اور آپ کہیں گے مزار پہ جانا حرام ہے، اور وہ بھی جنت البقیہ میں. افسوس، سادہ افسوس. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا صِدِّقٍ حَمِيمٍ، جو ایک قبر والے ہیں نا یہ کہتے ہیں کاش کوئی آج ہمارے یہاں پہ آ جائے اور ہمیں دل سوچ گئے. اور خارج ہوا کیا حال ہے، بیمار مت ہو، عذاب مت ہے، کوئی تو پوچھے فَلَوْ أَنَّا قَرَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. قبر والے کہتے ہیں اے رب ہمیں چھوڑ دے، ہم گناہ گار تھے، ہم اب اچھا کام کریں گے، ہمیں تو چھوڑ. ارے ہم بھی محتاج ہوں گے نا جب قبر میں جائیں گے، تو ہمیں کون وہاں آئے گا جب ہم بچوں کو یہ کہیں گے قبر پہ جانا حرام ہے، تو کل ہمیں کون آئے گا؟ اور یہ بھی مول کورمت چھتی ہے پانس آکار بتا میں چھپانی نہ ہوں. ارے افسوس. یہ بخاری شریف کا حدیث، یہ بخاری شریف کا حدیث 3 خاص چیزیں ہیں، او صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. صالح اولاد اس کو کہا گیا جو يدعو له. سورہ اسراء کی آیت ہے. گھر بیٹھ کے کیا جاؤ اس کو فاتحہ پڑھنا قبر پہ اللہم ربی ارحمہما کما ربیانی. آج تو IAS ڈاکٹر انجینئر فلاسفر پروفیسر لیکچرر بزنس مین آج آپ والدین کی وجہ سے ہے، جسے سورہ لقمان میں کہا گیا ان نشکرنی ولوالدی کا، اپنے والدین کا شکر گزار رہنا. اگر وہ ہندو دھرم سے بلانگ کرتا ہے، اگر وہ جوز دھرم سے بلانگ کرتا ہے، اگر وہ بودھ دھرم سے بلانگ کرتا ہے، ان کا وہ شرک مت مان لینا. لیکن اگر آپ کے ماں یا باپ کو یا دونوں کو مندر جانا ہوگا، آپ کو ان کا گاڑی کا وہاں سامان کرنا پڑے گا، گاڑی ان کے لیے پرووائڈ کرنی پڑے گی. باپ کو ماں کو مندر جانے، گاڑی بچے کو دے. اور تو کہہ رہا ہے میں کیا کروں گا؟ فاتحہ پڑھوں گا، فاتحہ پڑھوں گا. میرے دوستوں بزرگوں کیا کہتے ہیں، جیسے ہی چیرا ڈالا گئی تو وہاں سے کیا نکلا؟ یونس علیہ السلام کا نام نکلا. کیا یہی گناہ گار تھا؟ معاذاللہ، یہی گناہ گار تھا معاذاللہ. اچھا جیسے ہی اس کو اٹھایا گیا اور سمندر میں ڈالا گیا، جیسے ہی سمندر میں، ہم تو پہلے جب تک یہ ویل مچھلی وغیرہ کا کنسپٹ ہمیں نہیں تھا تب تک ہم بھی مانتے تھے، کہتے ہیں یونس علیہ السلام کو گاڈ نے نگل لیا، مچھلی نے نگل لیا. تو کیا پتہ یہ کیا مسئلہ ہے. لیکن اب جب نئی جغرافی آ گئی ہے تو دیکھ رہے ہیں ہم بڑے بڑے مچھلیاں ہیں، بلکہ ویل مچھلی واحد ایک جانور ہے جو سب سے زیادہ عمر رکھنے والی ہے، 500 سال. جناب واحد ایک جیو ہے، واحد ایک اینیمل ہے، واحد ایک مخلوق ہے جو سب سے زیادہ اس کائنات اس دنیا میں رہنے والی زیادہ لمبی عمر کاٹتے ہیں. وہ کون ہے؟ ویل مچھلی. ویل مچھلی. اچھا جیسے ہی سمندر میں ڈالا گیا، نیچے مچھلی آ گئی، نیچے ویل آ گئی، اس نے نگل لیا، اس نے نگل لیا.
اب یونس علیہ السلام کہاں پہنچ گیا؟ مچھلی کے پیٹ میں. جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا تو یاد آ گیا میں نے معذاللہ اللہ کی نافرمانی کی کیونکہ میں نے قوم کو چھوڑ دیا. مجھے قوم کو نہیں چھوڑنا تھا. مولوی کو بڑی بڑی مشتاق صاحب گالی دے لیکن آپ کو چھوڑنا نہیں پڑے گا. ان سے مولوی بہتر گئے میں کچھ کاری کر. ہاں یہ مچھل کاری کا ہے بگر جو عالم کی قدر نہیں کرے گا سمجھ لینا 7 سے لے کر 70 سال تک اس کے گھر سے کوئی عالم نہیں نکلے گا. وہ پھر عالم کی ذمہ داری ہے وہ کیا کرتا ہے. وہ علم کی سوداگری کرتا ہے یا اصل میں دین کو پروپیگیٹ کرتا ہے. کیونکہ ثم ورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. 3 قسم کے عالم ہیں. عالم باللہ، عالم بامر اللہ، عالم باللہ و بامر اللہ. یہ ابن کثیر صاحب بھی کہتے ہیں جس کو مسلک اہل حدیث والے مانتے ہیں. 3 قسم کے عالم ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. اس آیت کے پس منظر میں وہ شرح کرتا ہے، تفسیر دیتا ہے. عالم 3 طرح کے. کتنے؟ 3 طرح کے. کون کون؟ عالم باللہ جو شریعت جانتا ہے لیکن طریقت نہیں جانتا، معرفت نہیں جانتا، رموز الہی نہیں جانتا. عالم بامر اللہ جو رموزت جانتا ہے لیکن شریعت. عالم باللہ و بامر اللہ وہ عالم جو شریعت بھی جانتا ہے اور طریقت باطن بھی جانتا ہے. اس کو تھامے رہو، اس کو تھامے رہو. اچھا کیا کہتے ہیں؟ جیسے یونس علیہ السلام مچھی کے شکم میں آ گیا. اللہ جیسے آ گیا یاد آ گیا تو پکارنے لگا. قرآن کہہ رہا ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 ورس نمبر 87 87 میں وہ فرماتا ہے وَتَنُّونِ اِذَّابَ مُقَادِمًا. جب شرارت لے کے نکلا سننے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. ہود بھی اس کو کہتے ہیں. اچھا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا میں اس کو خیال تھا اب مجھے پکڑے گا نہیں. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جب ظلمات میں پہنچا، اندھیری میں پہنچا، 3 اندھیریوں میں پہنچا یونس علیہ السلام. ایک دنیا کی اندھیری، دوسرا دریا کی سمندر کی اندھیری، تیسری مچھی کی اندھیری. کتنے اندھیرے ہو گئے؟ 3 اندھیرے. جیسے ہی 3 اندھیرے آ گئے تو اللہ وہاں سے پکارنے لگا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 40 دن تک متواتر انگنت یہی وظیفہ پڑھتا رہا جو تجھے والگرن ہو جاتا ہے. جمعہ کے دن بھی مشتاق صاحب نکلتا ہاتھ پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیچھے میرے دوستوں جگروں بزرگوں جوانوں آپ کو جلدی ہوتی ہے جوتا لینے کی تو چل پڑو کدھر بازار ہوٹل 5 منٹ 3. یہ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے. یہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جس سے یونس علیہ السلام کو مچھی کی پیٹ سے نجات ملی. کہ ہم کو کہنے ہی نہ جاتا، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب پڑھا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے فَلَوْ أَنَّا لَا يُسْمِعُونَ إِلَّا يَوْمَ. کہتا ہے اگر یہ تسبیح یونس علیہ السلام نہ پڑھتا قیامت تک میں اس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا. تسبیح نہ پڑھتا اور طور میں نہ پڑھے تو ہم کس کی مولی ہے جو یہ کہہ رہا ہے آپ کو چلو امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام کو تو اب چلو. اب ضرورت نہیں امام صاحب.
یہ تسبیح کہاں میں آ گئی؟ یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے پکڑی؟ حضور نے ہمیں کہاں سکھایا؟ یہ کب کریں گے پھر؟ یہ کب کریں گے؟ جیسے یہ تسبیح پڑھی قرآن کہہ رہا فاستجبنا لہ ونجینا من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ایک تو میں نے اس کو اندھیرے سے بھی نجات دیا، دوسرا قوم کو بھی میں نے سدھار دیا. یہ تو اچھا اس کے آگے رب کیا فرماتا؟ علی مسترزق فرزقہ، کون ہے جو آج کے رات سے برات کے رات مجھے رزق ڈھونڈ رہا ہے، میں عطا کروں گا؟ کون ہے جس کو روزگار نہیں ہے؟ مانگ میں دوں گا. پریشان ہے؟ مانگ میں دوں گا. رزق میں دوں گا. جو آپ کو حاجت ہے مانگ. یہ لسٹ کوشش پر نوکری سمجھنے کا سمجھے یا کوئی دکاندار اس نے سودا ہن چکا سن، کیا ہم اس کو چھوکا مکاؤ نہیں کرتے؟ کیا ہم اس کو کوشش پر ذات بار نہیں کرتے؟ اتاس محنت سماعتاس ہے میرا ایک ہی اکیلا بیٹا ہے، ایک پیچھے گستوں کا سیاستدان افسر کو ٹھمر کو پیسے نہیں دیتے اور گستوں کا یار. تو یہ مانگتی جو قدر ہے، یہاں رزق خدا کہہ رہا ہے مجھے مانگو. قرآن کہہ رہا ہے جب تو تیرے وہم سے نکل جاتا ہے نا مجھے کہاں سے رزق ملے گا، لیکن جب تو توکل مجھ پہ کرتا ہے میں آپ کے رزق ان راستوں سے لاتا ہوں جن کا آپ کا وہم گمان بھی. مجھے پتا مولوی مشتاق صاحب کو یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مشتاق صاحب کو کتنا تنخواہ ہے؟ الحمدللہ یہ بات آ گئی اس وقت. اس کو کتنا تنخواہ ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے برائے مہربانی. کسی کو پتا ہے؟ ہاں جی حضرت 6,000. جزاک اللہ. مجھے خدا را پتا ہے مشتاق صاحب 6,000 کو کیا کیا. جو یہاں بیٹھے نا، جب تک میں اپنے حضرات کو گزارش کروں گا برائے مہربانی کچھ تو تھوڑا اس میں بڑھا دو. لیکن آپ لوگ اس کے بیچ میں کم از کم جمعہ کی